مودی کی قیادت میں حکومت نے اپنے دفتر میں 100 دن مصروف گزارے ہیں اور کئی کاموں کی شروع کی گئی یوجناؤں کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ سامعین حضرات کو میں اپنے بساط بھر ان کے کچھ اہم کاموں کی جھلکیاں فراہم کرواؤں گی۔ حکومت نے کئی اقدامات شروع کیے ہیں جن میں بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور نوجوانوں کے لیے کئی پروگرامز ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں اور غریبوں کے لیے بھی، کھلاڑیوں وغیرہ کے لیے بھی کئی طرح کے پروگرام و اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی میدان، صحت، صفائی ابھیان اور دیگر زندگی کی آسائشوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی قدم بڑھائے ہیں، کچھ منصوبے تیار کیے ہیں۔ تو آئیے سامعین حضرات، ہم 100 دن کے کچھ اہم منصوبہ بندیوں پر نظر کرتے ہیں جس میں کسی حد تک اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا گیا ہے۔ جن دھن یوجنا 28 اگست 2014 کو شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت غریبوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھول کر مالی شمولیت حاصل کی گئی۔ سوچھ بھارت ابھیان، اس مہم کے تحت ملک کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میک ان انڈیا، اس اسکیم کا مقصد ملک میں صنعت اور مینوفیکچرنگ کو بہتر بنانا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا، اس اسکیم کے تحت ملک کو ڈیجیٹل بنانے کی کوشش کی گئی۔ پردھان منتری آواس یوجنا 25 جون 2015 کو شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت غریبوں کو مکان فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ قومی تعلیمی پالیسی، اس پالیسی کے تحت تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ مودی سرکار نے کل 100 دنوں میں زبردست کام کیے، جیسے سماجی بہبود کی اسکیمیں۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا 1 فروری 2019 کو شروع کیا گیا۔ آیوشمان بھارت یوجنا 23 ستمبر 2018 کو شروع کیا گیا۔ تاجروں کے لیے پینشن اسکیم، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبے۔ نمبر 1 بھارت مالا پروجیکٹ، نمبر 2 ساگر مالا پروجیکٹ، نمبر 3 میٹرو ریل پروجیکشن، غیر قانونی سرگرمیاں اور اس کی روک تھام ترمیمی ایکٹ، دیگر اقدامات۔ فٹ انڈیا موومنٹ، جل جیون مشن، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانا۔ اس طرح لکھپتی دیدی یوجنا بھی عمل میں آئی۔ لکھپتی دیدی یوجنا ہندوستانی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی اسکیم ہے جس کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا ہے۔ اس کی کل وشیشتائیں یہ ہیں کہ خواتین کو 50,000 روپے تک کے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں اور قرضوں پر وہ کم سود ادا کریں۔ خواتین کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور جو لکھپتی دیدی وہ ایک ہیلپ گروپ کی رکن ہوتی ہیں جن کی سالانہ گھریلو آمدنی 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے۔ اس آمدنی کا حساب کم از کم 4 کاشتکاری کے موسموں یا کاروباری چکروں کے لیے لگایا جاتا ہے، جس کی اوسط ماہانہ آمدنی 10,000 روپے سے زیادہ ہوتی ہے، تاکہ یہ پائیدار ہوں۔ وہ کمیونٹی کے لیے نہ صرف اپنی آمدنی کے لیے بلکہ پائیدار معاش کے طریقوں، زرعی یا غیر زرعی خدمات کو اپنانے، وسائل کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے اور یہاں تک کہ ایک معقول معیار زندگی کے حصول کے لیے بھی ایک تحریک ہے۔ اسکیم کے تحت شمولیت کی اہلیت، خواتین امیدواروں کا شہری ہونا ضروری ہے۔ عورت کی عمر 18 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور عورت غریب گھرانے سے ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد ہے خواتین کو معاشی آزادی فراہم کرنا، خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، خواتین کی عزت نفس کو تباہ ہونے سے روکنا۔ جن اوشدھی یوجنا، عام ادویات کی مانگ میں اضافہ، سستی قیمت سے ادویات کی قیمتوں میں 50 سے 90% کی کمی آتی ہے، اعلیٰ قسم کی دوائیوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوچلت بھارت اسکیم کے تحت ادویات کی آن لائن خریداری بھی دستیاب رہتی ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس معاملے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر سنگھ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پی ایم مودی کی سرپرستی نے نئی ٹیکنالوجیز کو متعارف کرانے سے اور چلنے والی صحت AI کرانے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔
ملک کے شہریوں کے لیے زندگی میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے اگلے 20 سالوں تک اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اعتماد کا اظہار کیا جب ہندوستان 2047 میں شروع ہوگا۔ جدتیں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا حصہ بن گئیں جب ہندوستان اپنی آزادی کا 100 سالہ جشن منائے گا۔ بایو اکانومی، بلیو اکانومی، خلائی معیشت میں جدت کی ترجیح رہے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا پیکیج، جس کی رقم 3 لاکھ کروڑ روپے ہے، حکومت کی مدت کار کے پہلے 100 دنوں کے اندر منظر عام پر آ گئی ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کے لیے روزگار اور ہنرمندی کی ترقی کے مواقع کو فروغ دینا ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے اگلے 5 سالوں میں 41 ملین نوجوان افراد پر مثبت اثر پڑے گا۔ صحت کے شعبے میں 75,000 اضافی میڈیکل اسٹیٹس متعارف کرائی گئی ہیں، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ مزید مؤثر ہونے میں حصہ ڈالے گی۔ ابتدائی 100 دنوں کے دوران حکومت کی توجہ میں پروودے اسکیم بھی شامل تھی، جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور آندھرا پردیش کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ ہے۔ مزید برآں اربن فیلڈ مینجمنٹ اور گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فیلڈ رسک میڈیگیشن پروجیکٹس کے لیے 6,350 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت مند طرز زندگی کی اہمیت۔ ورزش۔ کسی کو اپنے جسم کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ بعد میں زندگی میں پچھتانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے احتیاطی صحت کی دیکھ بھال پر بھی زور دیا اور کہا کہ صحت کا حق ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے۔ سرکار قانون سازی کر رہی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہندوستان کو فرنٹ لائن ملک بناتی ہے۔ خلائی شعبے میں ہندوستان کی پیش رفت پر چاند کے جنوبی قطب پر چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ اور ہندوستان کے پہلے انسانی خلائی فلائٹ مشن گگنیان کی طرف مسلسل پیش رفت کے ساتھ خلا میں اس کی کامیابیوں کی وجہ سے ہندوستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ ہمارے پاس ملک میں سائنسی ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف پالیسی سازی کی جانب سے حکومت کی توجہ پر زور دینے کے عزم کی کمی تھی۔ خواتین کو بااختیار بنانے پر عزت مآب وزیر اعظم جی کا زور پہلے ہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر رہا ہے۔ خواتین کو ہر شعبے میں شامل کرنے کا ان کا ارادہ ان کی اسکیموں کے ناموں میں نظر آتا ہے۔ ایک پیڑ ماں کے نام، اجولا یوجنا، ماتر وندن یوجنا، لکھپتی دیدی، ڈرون دیدی، اس طرح سے۔ محترم پی ایم مسٹر مودی کا اصرار نہ صرف روایتی علم کو استعمال کرنا ہے بلکہ اسے جدید سائنس کے ساتھ مربوط کرنا بھی ہے۔ مریخ کے مشن چندریان 3 کی زبردست کامیابی کے بعد اب ہندوستان کا انسانی خلائی مشن گگنیان ہے۔ اسی طرح ریلوے بھی ایک بڑا شعبہ ہے جسے عزت مآب وزیر اعظم نے مزید مؤثر بنانے پر زور دیا ہے۔ نئی ٹرینیں شروع کرنا، ملک کے شہروں میں میٹرو شروع کرنا۔ حال ہی میں 16 ستمبر کو احمد آباد سے ہی انہوں نے بھوج اور احمد آباد کا آغاز کیا۔ بھارت ریپڈ ریل اور کئی وندے بھارت ٹرینوں کو درمیان میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے۔ طلباء کو بھی اپنی ثقافت سے تعلق پیدا کرنا چاہیے اور سائنسی رویہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور آج کل جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہماری عام زندگیوں میں بہت زیادہ گھس چکے ہیں، بچوں اور بڑوں کو بھی سائبر سیکیورٹی کے دائرے میں لانا لازمی اور بہت ہی ضروری